Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ صحرا میں ہوا ایک سیٹی کی سی آواز میں چل رہی تھی کہ ایک دم ہوا کا دباؤ بڑھ گیا اور ہوا جھکڑ کی صورت اختیار کر گئی۔ صحرا کی ریت اس طرح اڑنے لگی کہ روحا نے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے دھستے ہوئے قدموں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی تو وہ سر کا پا ریت میں دھس کر کسی ٹیلے کا حصہ بن جائے گی۔ وہ ریت کے اس طوفان سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے کانوں میں شمشان کی آواز گونجنے لگی۔ اب کوئی بھی بھیانک طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی جب بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو تمہاری کلائی کے گرد ایک نورانی ہالہ نمودار ہو جائے گا اور میں تمہیں اپنی طاقتوں کی پناہ میں لے لوں گا۔ مجھے تم سے ایک بار اور ملنا ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی روحا کو اپنی ہوش نہ رہی اور جب اسے ہوش آئی تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں موجود پایا تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی بڑی ناگہانی آفت سے بچ کر اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ وہ بے حال ہوئی جاتی تھی۔ اس کے پیروں میں زخم ہو گئے تھے اور بال ریت سے اکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں صحرا کی ریت بھری ہوئی تھی۔ روحا اپنے تھکے ہوئے وجود کو بیڈ سے گھسیٹتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور اس ریت کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈال دیا اور اپنے ہاتھ میں لگے ریت کے ذرات کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں آیا تھا جس میں وہ صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ اسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک شاکرا روحا کے کمرے میں آئی۔ شام کے 7 بجے ہوئے تھے۔ روحا کے کمرے کی لائٹ آف تھی، بس 0 واٹ کی دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روحا کتابوں کی الماری کے قریب کھڑی تھی۔ شاکرا روحا کے کمرے سے کوئی چیز لینے آئی تھی۔ اس نے 0 واٹ کی ملگجی روشنی میں کسی کو کھڑے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دل تھام کے تیزی سے بولی، کون ہے؟ اور پھر جلدی سے اس نے لائٹ جلا دی۔ روحا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے روحا کو اس کمرے میں موجود دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ تعجب خیز انداز میں روحا کی طرف بڑھی، لیکن جب اس نے روحا کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت خوف میں بدل گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور روحا کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کئی میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آئی ہے۔ روحا کے چہرے کی جلد سکڑی ہوئی تھی، آنکھیں زرد تھی، بال ریت سے اٹ کر اکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی تھی جیسے اسے ایک طویل وقت سے پانی نصیب نہیں ہوا۔ روحا، تم اس کمرے میں کیسے؟ اور یہ تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ شاکرا نے روحا پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ روحا کی آنکھوں میں خوف مجسم تھا۔ وہ شش و پنج کی کیفیت میں شاکرا کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح رونے سے شاکرا مزید گھبرا گئی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، کچھ بتا تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ شاکرا نے روحا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ روحا، تیری ماں کی جان نکلی جا رہی ہے، جلدی بتا دے، آخر بات کیا ہے؟ روحا نے شاکرا کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ خوفناک حقیقت سن کر شاکرا جیسے سن ہو گئی۔
اس کے پورے جسم میں کپ کپاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اکڑی اکڑی آواز کے ساتھ روحا سے کہنے لگی، روحا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمسام کا بھیانک روپ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ وہ آسیب تمہیں دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان خوفناک مخلوقات کا سہارا لے کر کوئی عامل تمہارے ذریعے سمسام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بس اب تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ شاکرا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ میری معصوم بیٹی یہ کن چکروں کی زد میں آ گئی ہے؟ جب سے تمہیں یہ آنکھیں لگی ہیں تم زندگی کی خوبصورتیوں سے دور ہوتی جا رہی ہو اور نہ جانے کن بھیانک اندھیروں کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہو۔ شاکرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ روحا نے شاکرا کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، میری ساری بات سننے کے بعد تو آپ کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ وہ بھیانک روح کسی بھی شکل میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شاید اب کوئی بھی خوفناک طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن امی، آپ فکر کریں تو ان لوگوں کی جو اس خوفناک مخلوق کی زد میں آنے والے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کی وجہ سے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسی زندگی سے بہتر تھا کہ میں بھی اس خواہ آشام مخلوق کا شکار ہو جاتی۔ امی، آپ میری طرف سے لا تعلق ہو جائیں۔ آپ نے اپنا اور ابو کا خیال رکھنا ہے۔ روحا نے شاکرا کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ شاکرا نے روحا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو، اب یہ باتیں بند کرو اور نہا کر اچھا سا سوٹ پہنو۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی خوشی اور حوصلے سے گزارنی چاہیے۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہاری امی بھی فریش ہو جائیں۔ روحا مسکراتے ہوئے اس کی گود سے اٹھ بیٹھی اور نیا لباس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اگلے روز اویس روحا سے ملنے آیا تو روحا نے اسے ساری بات بتا دی۔ پہلے تو اس نے روحا کی بات کا یقین نہ کیا، لیکن جب روحا نے اسے اس سارے خوفناک واقعے کا یقین دلایا تو اویس لرز کے رہ گیا۔ اس خوفناک اور عجیب حقیقت نے اس کے دل و دماغ کو جھٹک کے رکھ دیا۔ اویس کا ذہن روحا کی یہ عجیب اور خوفناک بات سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اس نے الجھے ہوئے انداز سے روحا کی طرف دیکھا۔ روحا، ایک بار پھر غور کرو، کہیں یہ سب تمہارا خواب تو نہیں تھا؟ اویس، تم عجیب بات کرتے ہو۔ میں نے اس واقعے کی اذیت کو محسوس کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ادھر آؤ۔ یہ کہہ کر روحا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو اویس بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو روحا کتابوں کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اسے اویس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اسے کھولو۔ اویس نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں تھوڑی سی ریت پڑی تھی۔ جس وقت میں خوفناک ماحول سے غائب ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تو یہ ریت میری مٹھی میں تھی۔ یہ اسی صحرا کی ریت ہے جہاں مجھے سمسام ملا تھا۔ روحا نے اس ریت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اویس نے تعجب خیز انداز میں وہ ریت دیکھی اور پھر روحا سے کہنے لگا، روحا، مجھے تمہاری بات کا یقین آ گیا ہے، لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اتنے بھیانک اور خوفناک روپ ایک انسانی روح کے ہیں۔ اویس، انسانی روح کی شکل میں تو
وہ صرف صحرا میں ہی تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک ایسا بھیانک روپ لے چکا ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ بڑے سے بڑا عامل اس کے اس روپ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میری آنکھوں نے اسے ایک سیاہ راکھ کے بھنور کی شکل میں دیکھا ہے۔ ہمارا ذہن ان کالے عملوں کے اثرات کے بارے میں نہیں جانتا۔ میرے چہرے پر لگی ان آنکھوں کا تعلق اس کے بھیانک روپ سے ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے روحا الجھ کر رہ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ روحا کی بات سننے کے بعد اویس کچھ سوچنے لگا اور پھر ایک دم اس نے روحا کی طرف دیکھا۔ کل اس ہسپتال جائیں گے جہاں تمہاری آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا، وہاں سے کوئی نہ کوئی کھوج تو ملے گا۔ اویس کی بات سن کر روحا بلا تامل بولی، نہیں، تم اس چکر میں مت پڑو۔ تمہاری ابھی الفاظ روحا کی زبان پر تھے کہ اویس نے اس کی بات کاٹی۔ تم بے شک مجھے غیر سمجھو، لیکن میں خود کو تم سے الگ نہیں سمجھتا۔ تمہاری ہر مشکل کا میں تمہارے ساتھ سامنا کروں گا۔ اویس، میں نے تمہیں اپنی فیملی سے کب الگ سمجھا ہے؟ تم ہم لوگوں کے دکھ سکھ میں گھر کے فرد کی طرح شامل ہو۔ میرے نزدیک تمہاری کتنی اہمیت ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ روحا نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، تو پھر جب امی نے میرے لیے تمہارے رشتے کا سوال ڈالا تو تم نے کوئی مثبت جواب کیوں نہیں دیا؟ اویس نے سوالیہ نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ اویس کی سوالیہ نظروں سے روحا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جو لوگ انسان کو عزیز ہوتے ہیں وہ انہیں کسی صورت میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں اب پہلے والی روحا نہیں رہی۔ تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے کیوں ہو جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں؟ تم اگر میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن یہ شادی والی بات اب مجھ سے کبھی دوبارہ مت کرنا۔ اس سے میری پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا احساس کرنے کا جذبہ کسی تعلق کا محتاج نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے میں ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی کہ حیران رہ جاؤ گے۔ روحا نے بات مذاق میں بدلنا چاہی، لیکن اویس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ تم بھی اس موضوع پر بات مت کرو۔ اگلے روز اویس اور روحا اس ہسپتال میں گئے جہاں روحا کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ وہ اس ڈاکٹر سے ملے جس نے یہ آپریشن کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو اپنے کلینک میں بٹھایا۔ اویس نے اپنی کرسی آگے کرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، جس شخص نے روحا کو آنکھیں دی تھی آپ نے ہمیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ تو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، آپ نے اس بات کو راز میں کیوں رکھا؟ اویس صاحب، بے شک میں آپ لوگوں کا فیملی ڈاکٹر ہوں، لیکن ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہمیں ہر شخص کی بات رکھنی پڑتی ہے۔ اس شخص نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا نام پتہ نہ بتایا جائے، ڈاکٹر نے اویس سے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کام میں بہت سے لوگوں کی بہتری ہو تو انسان کو بعض اوقات اپنے اصول توڑنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اس شخص کا نام اور پتہ چاہیے، اس میں بہت سے لوگوں کی بہتری ہے۔ اویس نے ڈاکٹر کو رضامند کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص تو بہت عجیب تھا۔ اس کی آنکھوں کی پٹی کھلنے میں ابھی کچھ روز باقی تھے، لیکن وہ بغیر کسی کو بتائے اسی حالت میں کہیں چلا گیا۔ آپ کو اس شخص کا نام پتہ جاننے کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ ڈاکٹر نے اویس سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے کوئی سوال مت کریں، آپ تو ہماری فیملی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو آپ انکار مت کریں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جانتا ہوں اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں،
ورنہ میں نے کبھی بھی اپنے اصول نہیں توڑے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے ایک ملازم سے ایک فائل منگوائی اور فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے اس شخص کا نام پتہ ڈھونڈنے لگا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ ایک صفحے پر روک لیا اور اویس سے مخاطب ہوا۔ اس صفحے میں اس کا نام پتہ درج ہے، اس کا نام سمسام ہے۔ ڈاکٹر نے سمسام کا نام لیا تو اویس نے تعجب سے روحا کی طرف دیکھا، کیونکہ روحا نے اسے یہی نام بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے اس شخص کا پتہ اویس کو لکھوا دیا۔ اویس کار ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن ہسپتال سے باہر آنے کے بعد سے وہ مسلسل خاموش تھا۔ وہ ڈرائیونگ بھی کھوئے کھوئے سے انداز میں کر رہا تھا۔ روحا نے اویس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے اویس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اویس نے زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر ہونٹوں کو تر کیا اور سہمی سہمی سی آواز میں بولا، روحا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ جب سے میں نے ڈاکٹر کی زبان سے سمسام کا نام سنا ہے، مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اپنی جیب میں سمسام کا ایڈریس نہیں، اپنی موت کا پروانہ رکھا ہے۔ اویس، اگر ہم نے اس خوفناک راستے پر چلنے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہم میں اس طرح کے بھیانک حقائق کا سامنا کرنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے، روحا نے کہا۔ نہیں روحا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس راستے پہ ایک عزم لے کر نکلا ہوں۔ یہ عزم ہی ہوتا ہے جس سے انسان بڑی سے بڑی آفتاب سے ٹکر لیتا ہے، لیکن اس کے جسم میں تو ایک انسانی روح ہی ہوتی ہے جسے دہشت کے اثرات سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر اویس ڈرائیونگ کرنے میں مگن ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے ایک طویل راستے کے بعد وہ کالونی آ گئی جہاں کا ایڈریس ڈاکٹر نے دیا تھا۔ وہ کالونی تقریباً غیر آباد ہی تھی۔ کوئی 2-4 مکان نظر آ رہے تھے جن کا ایک دوسرے سے کافی فاصلہ تھا۔ اس کالونی میں لاتعداد درخت اور پودے تھے۔ ایک شاندار کوٹھی اس کالونی میں سب سے نمایاں تھی۔ وہ بوگن سیلیا کے خوبصورت پھولوں میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اویس اور روحا اس کوٹھی کی طرف بڑھے تو اس کے باہر وہی ایڈریس لکھا ہوا تھا جو ایڈریس ڈاکٹر نے انہیں دیا تھا۔ یہی ہے وہ گھر، اویس نے آہستگی سے کہا۔ کچھ دیر پہلے ان دونوں میں حوصلہ تھا، لیکن ایڈریس پڑھنے کے بعد ایک خوف ان کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دروازے کے باہر کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اویس نے ہمت کر کے دروازے کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ اویس اور روحا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اندر داخل ہوں۔ انہوں نے حوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچا اور اندر داخل ہو گئے۔ پوری کوٹھی میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک وسیع برآمدے سے گزرنے کے بعد وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھے اور مختلف کمروں میں پھرتے گئے۔ ہر کمرے کا سامان مٹی سے اٹا ہوا تھا، چیزیں بے ترتیب گری پڑی تھیں۔ وہ دونوں ان کمروں سے گزرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ ٹی وی لاؤنج کی سیٹنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کے مکین اکٹھے ہو کر اسی کمرے میں بیٹھتے ہوں گے۔ وہ دونوں اس کمرے میں رک گئے۔ روحا اور اویس کی نظر اس کمرے کی دیوار پر پڑی جہاں مختلف قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ یہ غالباً اس فیملی کی تصویریں تھیں جو اس گھر میں رہتی ہوگی۔ اویس اور روحا اس دیوار کی طرف بڑھے اور ان تصاویر کو قریب سے دیکھنے لگے۔ یہ تصاویر
ایک خوش و خرم فیملی کی تھی۔ ایک تصویر میں بلقیس نے حنا اور نروز کو اپنے دونوں بازوؤں میں لیا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی اور ڈیسنٹ سی فیملی لگتی ہے، روحا نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم اس کی نظر اس تصویر سے تھوڑے فاصلے پر لگی ہوئی دوسری تصویر پر پڑی تو وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ سمسام کی تصویر تھی۔ روحا نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، کون ہے یہ؟ اویس نے سوالیہ نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ وہ اسی انسان کی تصویر ہے جو مجھے صحرا میں ملا تھا، روحا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے سمسام؟ اویس کی زبان وہیں رک گئی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ روحا نے اسے جو کچھ بتایا اس میں رتی بھر بھی جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس یقین نے اویس کو اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ وہ الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ روحا، جو ہم نے جاننا تھا جان لیا، اب ہمارا اس ویران کوٹھی میں ایک پل بھی رہنا ٹھیک نہیں، چلو جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کرو۔ یہ کہہ کر اویس نے روحا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ دونوں تیزی سے اس کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ گھبراہٹ سے اویس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان دونوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ اس واہمے میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا اور روحا بھی گاڑی میں اسی طرح کھوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اویس گاڑی کتنی تیز چلا رہا ہے۔ اویس کا پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔